ہر سال دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان ایسے ہی مویشی منڈیوں میں جمع ہوتے ہیں تاکہ عید الاضحیٰ کی تیاری کر سکیں۔ اگرچہ اس عبادت کا پیمانہ بہت وسیع ہے، لیکن قربانی کی قبولیت 5 مخصوص اہم غلطیوں سے بچنے پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ عبادت حضرت ابراہیم کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کی یاد کو زندہ رکھتی ہے۔ قربانی کے جانور کی خریداری دراصل اسی ایمان اور اطاعت کا عملی اظہار ہے۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ بندے کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قربانی روحانی اور شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ اس مقصد کے لیے ہم 5 نکاتی فہرست کے ذریعے اپنی قربانی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک منظم طریقہ اختیار کرنا جدید دور کی مصروف منڈیوں میں بھی عبادت کی اصل روح کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پہلا مرحلہ، نیت کی اصلاح۔ اگر قربانی کا مقصد لوگوں کو دکھانا، شہرت حاصل کرنا یا سوشل میڈیا پر مہنگا جانور دکھانا بن جائے تو یہ ریاکاری اور نمود و نمائش کے زمرے میں آتا ہے۔ منڈی جانے سے پہلے ایک مسلمان کو اپنے دل میں یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہی اندرونی احتساب قربانی کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ دوسرا مرحلہ، مال کی ذریعے کی جانچ۔ قربانی حلال مال سے ہونی چاہیے، یعنی وہ رقم دیانتداری اور جائز ذرائع سے کمائی گئی ہو۔ اپنی آمدنی کے ذرائع کا جائزہ لیں اور صرف پاک اور حلال کمائی کو قربانی کے لیے استعمال کریں۔ اس مرحلے کی تکمیل مالی دیانتداری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو قبول فرماتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، روزمرہ عبادات اور حقوق العباد۔ قربانی ایک اضافی عبادت ہے، لیکن اس کی بنیاد 5 وقت کی نماز پر قائم ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، جیسے قرض واپس کرنا اور باہمی معاملات درست رکھنا۔ جب روزمرہ عبادات اور سماجی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے۔ قربانی اسی وقت زیادہ مؤثر بنتی ہے جب وہ پہلے سے قائم ایک نیک اور بااخلاق زندگی کا تسلسل ہو۔ چوتھا مرحلہ، جانور کا درست انتخاب۔ اب مرحلہ آتا ہے جانور کے انتخاب کا۔ جانور صحت مند ہونا چاہیے، شرعی عمر پوری کر چکا ہو، چست اور توانا ہو اور اس کی آنکھیں صاف ہوں۔ جسمانی نقصانات کا بھی جائزہ لیں۔ بعض صورتوں میں ٹوٹے ہوئے سینگ یا دانت جانور کو قربانی کے لیے ناموزوں بنا سکتے ہیں۔ ایسے فروخت کنندگان کی حوصلہ افزائی کریں جو اپنے جانوروں کے ساتھ اچھا اور باوقار سلوک کرتے ہوں۔ بہترین حالت والی جانور کا انتخاب اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں اپنی بہترین چیز پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پانچواں مرحلہ، سنت کے مطابق ذبح۔ قربانی کا ذبح سنت کے مطابق درست اور رحم دلی کے اصولوں کے تحت ہونا چاہیے۔ اسلام جانور کے ساتھ حسنی سلوک کا حکم دیتا ہے۔ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو غیر ضروری تکلیف نہ پہنچے اور ذبح سے پہلے اسے چھری نہ دکھائی جائے۔ ذبح کرتے وقت تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا کرے تاکہ ہم اس عبادت کے ذریعے اپنی اخلاق اور کردار کو بہتر بنا سکیں۔ عید الاضحیٰ سے پہلی اس رہنمائی کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ کا سبب بن سکتا ہے۔ آخرکار عید الاضحیٰ کی اصل کامیابی قربانی کی ظاہری شکل میں نہیں، بلکہ مومن کے دل کی اخلاص اور اس کی کردار کی بہتری میں پوشیدہ ہے۔